ڈاکٹر نہیم مشتاق کی کتب اور مصنفین سیریز میں خوش آمدید۔ آج ہمارے سامنے ایک ایسی کتاب ہے جس کا عنوان ہی چونکا دینے والا ہے، اے اسٹرینج لبرٹی، یعنی ایک عجیب آزادی۔ ایک عجیب آزادی؟ جی، اس کے مصنف ہیں جیف ڈائسٹ، اور کتاب کا آغاز ایک ایسے سوال سے ہوتا ہے جو آج شاید ہم سب اپنے آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ کیا سوال ہے؟ یہی کہ کیا کوئی معاشرہ، کوئی قوم مشترکہ اقدار کے بغیر، ایک جیسی شناخت کے بغیر، اور اعتماد کے بغیر؟ جی، اور آپس کے اعتماد کے بغیر، کیا وہ اکٹھا رہ سکتا ہے؟ اور یہ سوال صرف امریکہ کے لیے نہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ آج کے پاکستان کے لیے یہ شاید اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ بالکل، ہم ہر روز یہ تقسیم محسوس کر رہے ہیں، اپنی گلیوں میں، اپنی ٹی وی اسکرینوں پر، خاندانوں کے اندر۔ جیف ڈائس نے یہ کتاب تو امریکہ کے سیاسی اور ثقافتی زوال کو سامنے رکھ کر لکھی ہے، لیکن ان کا زاویہ بہت مختلف ہے۔ وہ اسے ایک لبرٹیرین اور غیر مرکزی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ ڈی سینٹرلسٹ جسے کہتے ہیں۔ جی، کتاب کی جو سب سے بڑی اور مرکزی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی ملک بہت بڑا ہو جائے اور اس کے لوگ بری طرح بٹ جائے۔ بالکل، اور اوپر سے ایک مرکزی حکومت سب کچھ کنٹرول کرنے کی کوشش کرے تو تین خطرناک چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا۔ لوگوں کی اصل آزادی سکڑنے لگتی ہے، محلے اور برادریاں کمزور پڑ جاتی ہیں، اور سیاست ہر چیز پر حاوی ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ثقافت، خاندان، اخلاقیات سب کو کھا جاتی ہے؟ جی، بالکل یہی لفظ، اور مصنف کا حل بھی اتنا ہی واضح ہے جتنا ان کا تجزیہ۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ قومی اتحاد اسلام آباد یا واشنگٹن کے ایوانوں میں قانون بنا کر پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر کہاں سے آئے گا؟ یہ تو گلی محلے کی سطح پر لوگوں کے آپس کے تعلقات سے جنم لیتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ چلیں اسی نکتے کو پکڑتے ہیں۔ کتاب کا ایک بنیادی خیال ہے کہ تمام بحران مقامی ہوتے ہیں۔ All crises are local۔ صحیح۔ ڈائسٹ مثال دیتے ہیں کہ امریکہ میں ساؤتھ ڈکوٹا کا گاؤں نیو یارک شہر جیسا نہیں ہو سکتا، تو ایک ہی پالیسی دونوں پہ کیسے چل سکتی ہے؟ جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے فوراً پاکستان کا خیال آیا۔ یہاں تو یہ فرق اور بھی زیادہ گہرا ہے۔ کراچی میں کچرے کا مسئلہ لاہور کے ٹریفک کے مسئلے سے بالکل مختلف ہے۔ اور کوئٹہ میں پانی کی کمی کا چیلنج پشاور کے شہری پھیلاؤ سے کوئی مماثلت نہیں رکھتا۔ بالکل، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ایک مرکزی نظام ایک ہی چھڑی سے سب کو ہانکنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی ہوتا ہے۔ کتاب کا اصل نقطہ صرف یہ نہیں کہ مرکزی پالیسیاں بری ہوتی ہیں، بلکہ یہ کہ وہ اخلاقی طور پر غلط ہیں۔ اخلاقی طور پر؟ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی، ڈائسٹ کے مطابق جب اسلام آباد میں بیٹھا کوئی شخص کراچی کے کسی محلے کے لیے فیصلہ کرتا ہے تو وہ صرف ایک ٹیکنیکل یا انتظامی غلطی نہیں کر رہا۔ تو پھر وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اس مقامی کمیونٹی کی اپنی تقدیر سنوارنے کی آزادی اور اہلیت چھین رہا ہے۔ یہ ایک بنیادی انسانی وقار کا مسئلہ ہے، صرف انتظامی ناکامی کا نہیں۔ واہ، یہ تو سوچ کا پورا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ یعنی یہ صرف بیڈ گورننس نہیں، یہ لوگوں سے ان کی اپنی زندگی کا کنٹرول چھیننے کے مترادف ہے۔ بالکل۔ جب آپ نے یہ کہا کہ تمام بحران مقامی ہوتے ہیں تو مجھے فوراً کراچی میں کچرے کا مسئلہ یاد آ گیا۔ سالوں سے وفاقی اور صوبائی حکومتیں ایک دوسرے پہ الزام لگاتی رہی ہیں، اور مسئلہ وہیں کا وہی ہے، بلکہ مزید بگڑ گیا ہے۔ جی، جبکہ یہ مسئلہ ہے گلی محلے کا، جس کا حل وہاں کے لوگ ہی سب سے بہتر جانتے ہیں۔ یہ کتاب کے نقطے کی کتنی بہترین مثال ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ جب مقامی لوگوں کو اختیار دیا جاتا ہے تو وہ نہ صرف مسئلے کا حل نکالتے ہیں بلکہ اس حل کو اپنا بھی سمجھتے ہیں۔ ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ صحیح، مرکزی نظام میں تو ہر کوئی دوسرے پر ذمہ داری ڈال کے فارغ ہو جاتا ہے۔ جی ہاں۔ اچھا، اگر مسائل اتنے مقامی ہیں تو پھر ان پر بات چیت اور مکالمہ بھی تو مقامی سطح پر ہونا چاہیے۔ لیکن کتاب ایک اور پریشان کن بات کہتی ہے۔ وہ ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، پوسٹ پرزویشن امریکہ۔ یعنی ایک ایسا معاشرہ جہاں ایک دوسرے کو قائل کرنے، دلیل سے بات منوانے اور مکالمے کی گنجائش ہی ختم ہو چکی ہے۔ اچھا، ہر کوئی بس اپنی بات پر اڑا ہوا ہے، دوسرے کی سننا ہی نہیں چاہتا۔ یہ جو آر یا پار والی کیفیت امریکہ میں ہے، یہ تو آج کل اپنے پاکستان میں بھی ہر طرف نظر آتی ہے نا؟ بلا شبہ، ہم بھی ایک پوسٹ پرسویژن یعنی ماں بعد مکالمہ دور سے گزر رہے ہیں۔ بالکل۔ سیاسی، سماجی اور یہاں تک کہ مذہبی تقسیم اتنی گہری ہو چکی ہے کہ اب کوئی درمیانی راستہ ہی نہیں بچا۔ ہر گروہ اپنی ڈیجیٹل اور نظریاتی غار میں بند ہے۔ جہاں اسے صرف اپنی ہی آواز کی گونج سنائی دیتی ہے۔ جی،
اور اس کا سب سے خطرناک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اداروں پر سے عوام کا بھروسہ اٹھ گیا ہے۔ جب عدالت، پارلیمان، میڈیا، یہاں تک کہ الیکشن کمیشن جیسے ادارے متنازع ہو جائیں اور لوگ ان پر یقین کرنا چھوڑ دیں تو قومی بیانیہ بکھر جاتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، کتاب یہ نظریہ امریکہ کے لیے پیش کرتی ہے، جہاں بنیادی طور پر 2 جماعتی نظام ہیں، 2 واضح کیمپ ہیں۔ پاکستان میں تو درجنوں سیاسی، نسلی اور لسانی گروہ ہیں۔ جی، کیا یہ پوسٹ پرسویشن کا نظریہ یہاں بھی اسی طرح لاگو ہوتا ہے یا ہماری تقسیم کی نوعیت کچھ مختلف ہے؟ سوال بہت اچھا ہے۔ ہماری تقسیم زیادہ پیچیدہ اور کثیر الجہاتی ہے، لیکن اس نظریے کا جوہر یعنی مخالبے کا خاتمہ یہاں اور بھی شدت سے نظر آتا ہے۔ اچھا، امریکہ میں شاید 2 بڑی خلیجیں ہیں، ہمارے یہاں درجنوں چھوٹی چھوٹی خلیجیں ہیں جو مل کر ایک بہت بڑا سمندر بناتی ہیں۔ نتیجہ ایک ہی ہے، اعتماد کا خاتمہ۔ اور جب اعتماد ختم ہو جائے اور ڈائس لکھتے ہیں کہ جب لوگ ریاست پر یقین کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ریاست کے پاس اپنا کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے صرف ایک ہی ہتھیار بچتا ہے، زبردستی اور طاقت۔ اور یہ کسی بھی ریاست کے لیے بہت ہی کمزور اور ناپائیدار بنیاد ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک ایسے چکر میں پھنس گئے ہیں جہاں تقسیم سے اداروں پر عدم اعتماد پیدا ہوتا ہے اور اس عدم اعتماد سے تقسیم مزید گہری ہوتی ہے۔ بالکل۔ کتاب اس چکر کو توڑنے کے لیے وفاقیت یعنی فیڈرلزم اور ایک اور دلچسپ لفظ سبسیڈیئرٹی پر بہت زور دیتی ہے۔ سبسیڈیئرٹی، جی، اس کا مطلب ہے کہ فیصلے ہمیشہ نچلی ترین ممکنہ سطح پر ہونے چاہیے، یعنی وہاں جہاں ان کا براہ راست اثر ہوتا ہے۔ صحیح۔ پاکستان میں تو یہ مرکز اور صوبوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کا ایک دائمی مسئلہ رہا ہے۔ جی، اور 18ویں ترمیم کے باوجود یہ مسئلہ پوری طرح حل نہیں ہوا۔ اختیارات صوبوں کو تو منتقل ہوئے، لیکن صوبوں سے نیچے شہروں اور دیہاتوں کی سطح پر جی وہاں منتقل نہیں ہوئے۔ کتاب کا استدلال یہ ہے کہ حد سے زیادہ مرکزیت ہمیشہ ناکام ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مرکزی حکومت کے پاس نہ تو مقامی حقائق کی پوری معلومات ہوتی ہیں اور نہ ہی وہ مقامی لوگوں کے سامنے براہ راست جواب دہ ہوتی ہے۔ یہ بات تو ہے۔ جب اختیارات مقامی حکومتوں کو ملتے ہیں تو میئر یا کونسلر کو پتا ہوتا ہے کہ اگر اس نے گلی کی نالی ٹھیک نہ کروائی تو اسے شام کو محلے والوں کو جواب دینا پڑے گا۔ اسلام آباد میں بیٹھے وزیر کو یہ فکر نہیں ہوتی؟ بالکل نہیں۔ کتاب میں ایک اور بہت اہم نقطہ اٹھایا گیا ہے، وہ ہے ثقافتی تقسیم اور ادارہ جاتی زوال کا۔ مصنف کہتا ہے کہ پچھلی 1 صدی میں ریاست نے آہستہ آہستہ ان تمام اداروں کی جگہ لے لی ہے جو پہلے معاشرے کو جوڑ کر رکھتے تھے، جیسے خاندان، مذہب اور سول سوسائٹی۔ جی، کیا یہ پاکستان پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ بہت گہرائی تک لاگو ہوتا ہے۔ پاکستان میں دہائیوں سے جاری سیاسی عدم استحکام اور ہر چیز پر سیاست کے غلبے میں ہمارے سماجی ڈھانچے کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ کیسے؟ جب سیاست ہی سب کچھ بن جائے، جب ہر مسئلہ سیاسی ہو اور ہر حل بھی سیاسی، تو خاندان کا ادارہ، تعلیمی ادارے اور اخلاقی روایات کمزور پڑ جاتی ہیں۔ اور ریاست ان کی جگہ لے لیتی ہے؟ ریاست ہر شہری کی پیدائش سے لے کر موت تک اس کی زندگی میں داخل ہو جاتی ہے، لیکن وہ کبھی بھی اس محبت، تربیت اور اخلاقیات کا نعم البدل نہیں ہو سکتی جو ایک خاندان یا ایک کمیونٹی فراہم کرتی ہے۔ یہ تو ایک خطرناک چکر لگتا ہے۔ ہی ڈائسٹ کے مطابق جب خاندان اور کمیونٹی کمزور ہوتے ہیں تو لوگ مدد کے لیے ریاست کی طرف دیکھتے ہیں، اور ریاست جتنی زیادہ مداخلت کرتی ہے خاندان اور کمیونٹی اتنے ہی مزید کمزور ہوتے جاتے ہیں۔ تو پھر حل کیا ہے؟ اگر مسائل اتنے گہرے اور ساختی ہیں تو کیا صرف اچھے انتخابات کروا لینا یا کچھ پالیسیز بدل دینا کافی ہوگا؟ کتاب کے مطابق بالکل نہیں، یہ تو صرف سطح پر پٹی کرنے جیسا ہوگا۔ تو پھر اصل حل کہاں ہے؟ اصل حل اوپر سے نہیں، نیچے سے آئے گا۔ اس کا انحصار مقامی سطح پر قیادت کی بحالی پر ہے۔ کتاب اس کے لیے نیچرل ایلیٹس کی اصطلاح استعمال کرتی ہے۔ ایک منٹ، یہاں میں آپ کو روکوں گا۔ پاکستان میں تو ایلیٹ کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں جاگیرداروں، وڈیروں یا کرپٹ سیاستدانوں کا خیال آتا ہے۔ جی بالکل۔ کیا مصنف کا مطلب یہی ہے یا وہ کسی اور قسم کی قیادت کی بات کر رہا ہے؟ یہ نقطہ واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے بالکل صحیح جگہ پر سوال اٹھایا ہے۔ یہی اس کتاب کا سب سے اہم اور غلط سمجھے جانے والا تصور ہے۔ ڈائسٹ کے نیچرل ایلیٹ کا تعلق دولت یا سیاسی طاقت سے نہیں ہے۔ تو پھر کس چیز سے ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی قابلیت، اپنے کردار، اپنی خدمات اور اپنی حکمت کی وجہ سے معاشرے میں عزت اور اثر رکھتے ہیں۔
مثال کے طور پر؟ یہ آپ کے محلے کا وہ بزرگ ہو سکتا ہے جس کے پاس لوگ مشورے کے لیے جاتے ہیں، وہ استاد جس کی سب عزت کرتے ہیں، وہ ڈاکٹر جو ایمانداری سے اپنا کام کرتا ہے، یا وہ تاجر جو اپنی کمیونٹی کا خیال رکھتا ہے۔ اچھا، مطلب جن کی عزت لوگ دل سے کرتے ہیں۔ بالکل، یہ وہ لوگ ہیں جن کی قیادت مسلط نہیں کی جاتی، بلکہ لوگ اسے دل سے قبول کرتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ جب تک ایسی قیادت ہر گلی، محلے اور شہر میں دوبارہ ابھر کر سامنے نہیں آئے گی، کوئی بھی سیاسی نظام کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو حل کمیونٹی میں ہے۔ حل کمیونٹی کے باہمی رشتوں کو مضبوط کرنے، لوگوں کو معاشی وقار دینے اور مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانے میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو حل ہے مقامی قیادت اور عدم مرکزیت۔ لیکن یہیں پر پاکستان کی حقیقت سے جڑا سب سے بڑا سوال سامنے آتا ہے۔ کیا؟ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ریاست کی بعض نہایت طاقتور اور مرکزی نوعیت کی تنظیمیں موجود ہیں۔ کتاب تو ہر قسم کی مرکزیت کو شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ جی، اس نظریے کے مطابق کیا ایک طاقتور مرکزی فوج اور ایک حقیقی غیر مرکزی سیاسی نظام ایک ساتھ چل سکتے ہیں؟ ان میں ایک بنیادی تضاد نظر نہیں آتا؟ یہ اس پوری بحث کا سب سے نازک اور اہم ترین سوال ہے، اور اسے جذبات سے نہیں بلکہ تعلیمی اور تعمیری انداز میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ضرور۔ دیکھیں، دنیا کی تمام مستحکم اور ترقی یافتہ قوموں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہاں ہر ادارے کا آئینی کردار واضح اور متعین ہوتا ہے۔ ہر کوئی اپنے دائرے میں کام کرتا ہے۔ بالکل، ہر ادارہ اپنی حدود میں رہ کر اپنا کام بہترین طریقے سے کرتا ہے۔ پاکستان کی طویل مدتی طاقت اور استحکام کا راز بھی اداروں کی مسابقت میں نہیں بلکہ باہمی تعاون پر مبنی آئینی تعلقات میں ہے۔ اور کتاب کا یہ عدم مرکزیت کا نظریہ اس میں کیسے مدد کر سکتا ہے؟ یہ اس تضاد کو کیسے حل کرتا ہے؟ دیکھیں، کتاب کا نظریہ ریاست کو کمزور کرنے کی بات نہیں کرتا، بلکہ اس کے برعکس یہ قانون کی حکمرانی، ادارہ جاتی وضاحت اور ہم آہنگی کے ذریعے قومی اتحاد کو مضبوط کرنے کی بات کرتا ہے۔ اچھا۔ جب ہر ادارہ اپنے متعین دائرہ کار میں بہترین کارکردگی دکھاتا ہے تو قوم مضبوط ہوتی ہے۔ اب اس تضاد کی بات کرتے ہیں۔ جی۔ عسکری ادارے تب سب سے بہترین کارکردگی دکھاتے ہیں جب ملک کے اندر سیاسی استحکام ہو، معیشت مضبوط ہو اور سویلین حکومت قابل، اہل اور جواب دہ ہو۔ صحیح۔ جب شہروں میں گورننس ٹھیک ہو، عدالتیں انصاف فراہم کر رہی ہوں اور معیشت چل رہی ہو، تو سیکیورٹی اداروں پر سے اندرونی معاملات کا بوجھ کم ہو جاتا ہے اور وہ اپنی بنیادی ذمہ داری پر توجہ دے سکتے ہیں۔ جب مقامی حکومتیں مضبوط ہوں گی، صوبے بااختیار ہوں گے اور جمہوری ادارے عوام کو انصاف، معاشی وقار اور اچھی حکمرانی فراہم کریں گے، تو اس سے جو قومی استحکام پیدا ہوگا وہ خود قومی سلامتی کی سب سے بڑی ضمانت ہوگا۔ مطلب اندرونی استحکام بیرونی سلامتی کو مضبوط کرتا ہے۔ بالکل، یہ کوئی سیاسی تبصرہ نہیں بلکہ ایک آفاقی اصول ہے۔ قومیں تب ترقی کرتی ہیں جب اداروں کے درمیان طاقت کا توازن، ذمہ داری اور خدمت کے اصولوں پر قائم ہو، اور جب وہ ایک دوسرے کے کام میں مداخلت نہ کریں۔ ادارہ جاتی ہم آہنگی کا مطلب ایک دوسرے کے کام میں مداخلت کرنا نہیں بلکہ اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کو مضبوط کرنا ہے۔ ایک غیر مرکزی، خوشحال اور مستحکم پاکستان ہی ایک مضبوط دفاع کی بہترین بنیاد فراہم کر سکتا ہے۔ چلیں اب کچھ ان کلیدی فکری سوالات پر بات کرتے ہیں جو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ذہن میں گونجتے رہتے ہیں۔ ضرور۔ پہلا سوال تو یہی ہے کہ جب کوئی قوم ریاست پر معاشرے سے زیادہ انحصار کرنے لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کتاب کا جواب بہت واضح اور کچھ حد تک خوفناک ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ سوشل سوسائٹی، خاندان اور کمیونٹی جیسے بنیادی سماجی ادارے جو ہزاروں سال سے انسانیت کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، جی، وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں بھی ریاست پر ڈال دیتے ہیں اور معاشرہ اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ اور ریاست ایک ایسی بہت بڑی مشین بن جاتی ہے جو ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش تو کرتی ہے لیکن کسی بھی چیز کو ٹھیک نہیں کر پاتی، کیونکہ اس کے پاس وہ مقامی دانش اور وہ انسانی تعلق نہیں ہوتا جو کمیونٹی کے پاس ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور دوسرا بڑا سوال، کیا پاکستان مشترکہ اقدار کے بغیر دوبارہ اتحاد تلاش کر سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ مصنف کے مطابق اتحاد اوپر سے تقریروں یا قومی نغموں سے مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ یہ تو نیچے سے، جڑوں سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ کمیونٹیز کے اندر مشترکہ ثقافت، مقامی تاریخ اور باہمی اعتماد سے جنم لیتا ہے۔
اچھا، جب ہم بلوچستان کے ایک گاؤں، سندھ کے ایک قصبے اور پنجاب کے ایک شہر کے لوگوں کو یہ اختیار اور وقار دیں گے کہ وہ اپنی مقامی شناخت پر فخر کر سکیں اور اپنے فیصلے خود کر سکیں، تو وہ خود کو ایک بڑے قومی دھارے کا حصہ زیادہ بہتر طور پر محسوس کریں گے۔ جی، اتحاد یکسانیت کا نام نہیں، بلکہ تنوع میں ہاں آہنگی، ہارمنی ان ڈائیورسٹی کا نام ہے۔ اور پھر یہ سوال کہ کیا عدم مرکزیت یعنی ڈی سینٹرلائزیشن ایک خطرہ ہے یا استحکام اور وقار کا راستہ؟ اکثر لوگ اسے ملک کو کمزور کرنے یا علیحدگی پسندی سے جوڑتے ہیں۔ کتاب اس خوف کو مسترد کرتی ہے۔ ڈائسٹ کے مطابق یہ چھوٹے، جواب دہ اور قابل رسائی نظاموں کا راستہ ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جب فیصلے کرنے والے لوگ ان لوگوں کے قریب ہوتے ہیں جن پر ان فیصلوں کا اثر ہوتا ہے، تو نظام زیادہ بہتر، شفاف اور مؤثر طریقے سے کام کرتا ہے۔ تو یہ علیحدگی کی وکالت نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک ایسے نظام کی بات ہے جہاں لوگوں کی بات سنی جائے، ان کا احترام کیا جائے اور وہ خود کو نظام کا ایک بے بس پرزہ نہیں بلکہ ایک فعال حصہ محسوس کریں۔ اصل خطرہ پھر کیا ہے؟ اصل خطرہ مرکزیت ہے، جو لوگوں کو ریاست سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ اور آخری سوال، جی، جو شاید آج سب سے اہم ہے، مضبوط ادارے ایک دوسرے کی جگہ لینے کے بجائے ایک دوسرے کی مدد کیسے کرتے ہیں؟ اسی ادارہ جاتی ہم آہنگی کے اصول پر عمل کر کے، جس پر ہم نے پہلے بات کی۔ ہر ادارے کا ایک متعین آئینی دائرہ کار ہے، اور جب وہ اس دائرے کے اندر رہیں؟ جب وہ اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی تمام تر توانائی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے پر صرف کرتے ہیں، تو وہ نہ صرف خود مضبوط ہوتے ہیں بلکہ دوسرے اداروں کے لیے بھی پھلنے پھولنے کی جگہ بناتے ہیں۔ یعنی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ایک مضبوط اور آزاد عدلیہ، ایک بااختیار پارلیمنٹ، ایک غیر جانبدار بیوروکریسی اور ایک پیشاور فوج، یہ سب ایک دوسرے کی طاقت ہے، ایک دوسرے کا متبادل نہیں۔ وہ نہ صرف اپنا اصل کام خراب کرتا ہے بلکہ دوسرے ادارے کو بھی کمزور کر دیتا ہے، جس سے پوری قوم کا ڈھانچہ کمزور ہو جاتا ہے۔ آج کی اس پوری گفتگو کا اگر میں خلاصہ کروں تو وہ یہ ہے کہ حقیقی آزادی صرف پارلیمنٹ کی قراردادوں یا آئین کی شکوں میں نہیں پائی جاتی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ تو صحت مند خاندانوں میں، مضبوط کمیونٹیز میں، اخلاقی اصولوں پر چلنے والے بازاروں میں اور ایک مشترکہ قابل فخر شناخت میں بستی ہے۔ جب معاشرہ مضبوط ہوتا ہے تو ریاست خود بخود صحیح سمت میں چلنے لگتی ہے۔ ڈاکٹر نعیم مشتاق کی کتب اور مصنفین سیریز کی اس گفتگو کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ایک عجیب آزادی پر یہ تجزیہ اور آج کے پاکستان کے لیے اس کی اہمیت میں کوئی وزن محسوس ہوا تو برائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں، کامنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں اور مزید ایسی فکری گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ دعا ہے کہ ہم ایک ایسا پاکستان بنائیں جہاں آزادی کا صرف دعویٰ نہ کیا جائے بلکہ اسے جیا جائے، جہاں وقار کی ابتدا گھر سے ہو اور قیادت کی ابتدا اپنے اندر سے ہو۔